تزکیہ نفس انسانی صحت کا پہلا اصول۔ صحت میں تین چیزیں آتی ہیں، ہماری روح آتی ہے، ہمارا نفسیات آتی ہے، ہمارا جسم آتا ہے۔ اور خود پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نے تم میں ایک ایسا رسول مابعوث کیا جو تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، ہماری آیتیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے، تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے اور تمہیں حکمت سکھاتا ہے۔ نفس کی جو ڈیمانڈیں ہیں نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس کو نہیں معلوم کہ وہ چیز اس کے لیے فائدے کا باعث ہے یا نقصان کا باعث ہے۔ اللہ نے انسان کے نفس کو اعتدال پہ رکھنے کے لیے حدود لاگو کی ہیں، پابندیاں اس پر لاگو کی ہیں۔ اب جانور ہے وہ جس کے مرضی کھیت میں گھس جائے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، مگر انسان کسی کے مال کو اپنے تصرف میں نہیں لا سکتا، اس پر پابندی موجود ہے، ایک حدود کے اندر رہ کر کام کرنا ہے۔ تو تزکیہ نفس جو ہے وہ اولی ضرورت ہے انسان کی۔ انسانی صحت پہ اس کے اثرات کیسے پڑتے ہیں؟ مثال کے طور پہ کوئی جھوٹ بولتا ہے، اب ایسی مشینیں آج ایجاد ہو گئی ہیں، سائنس نے یہاں تک انسان کو پہنچا دیا ہے کہ جیسے ہی کوئی جھوٹ بولے گا اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، اس کی نبض کی رفتار بڑھ جائے گی، مشین چیک کر سکتی ہے اس کی اس رفتار سے کہ یہ جھوٹ بات کر، اس کے جسم پہ اثرات آ گئے۔ اگر غیبت کرے گا اس کے اندر ایک خاص قسم کا خوف پیدا ہو جائے گا، ایک نفسیاتی بیماری میں وہ مبتلا ہو جائے گا، خوف پہ رہے گا، اس کی نیند خراب ہو جائے گی اور تھوڑے عرصے کے بعد وہ ڈپریشن میں مبتلا ہو جائے گا۔ آج آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہر بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے ڈپریشن ہے، صحیح معنوں میں اس کے معنی بھی اس کو نہیں آتے، مگر یہ نفسیاتی بیماریاں ہیں۔ اگر تزکیہ نفس ہوا ہو یہ بیماریاں لاگو نہیں ہو سکتی۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جن پہ نفس ہمیں ابھارتا ہے؟ جن جن چیزوں سے اللہ روکتا ہے نفس ہمیں ان کی طرف راغب کرتا ہے۔ اللہ جھوٹ سے منع کرتا ہے، اللہ شرک سے منع کرتا ہے، اللہ غیبت سے منع کرتا ہے، اللہ بددیانتی سے منع کرتا ہے، بد نظری سے منع کرتا ہے، بدکاری سے منع کرتا ہے، حسد سے منع کرتا ہے، لالچ سے روکتا ہے، سود سے روکتا ہے، کم تولنے سے روکتا ہے، کم ناپنے سے روکتا ہے، چیزوں میں ملاوٹ سے روکتا ہے۔ یہ حدود ہیں جو ساری اللہ آپ پہ لاگو کرتا ہے کہ یہ کام تم نے نہیں کرنے، اور نفس آپ کو ان کی طرف ابھارتا ہے۔ اس میں پیسوں کا لالچ ہوتا ہے۔ قرآن تو یہ بھی کہتا ہے کہ جب تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو شیطان تجھے غریب ہونے کا ڈر دیتا ہے کہ تو غریب ہو جائے گا، تو کیوں خرچ کرنے لگا ہے، سخاوت سے روکتا ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں تزکیہ نفس کہ نفس کو پاکیزہ کرنا ہے ان چیزوں سے، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بطور نمونہ رکھی گئی کہ جو کسی انسان کے جذبے ہو سکتے ہیں، جو ضرورتیں ہو سکتی ہیں، وہ سب کی یکساں ہوتی ہیں، مگر اپنے جذبوں اور اپنی ضرورتوں کو جبلتوں کے تحت جانوروں کی طرح پورا نہیں کرنا ہوتا، ایک خاص حدود کے اندر رہنا ہوتا ہے۔ رمضان جو ہے وہ تزکیہ نفس کے لیے سب سے زیادہ بہترین ماحول میسر کرتا ہے، کیونکہ دنیا میں آپ دیکھتے ہوں گے جتنے جانور سدھائے جاتے ہیں، لوگ شیروں کو بھی نچاتے ہیں، ہاتھیوں سے بھی کام لیتے ہیں، چیتوں سے بھی کام لیتے ہیں، ریچھ کی ناک میں نکیل ڈال کے بھی پھر رہے ہوتے ہیں، اتنے خوفناک، اور درندوں کو کیسے سدھا لیتے ہیں؟ وہ ان کو فاقے دے کے سدھاتے ہیں، بھوک سے۔ اسی لیے اللہ نے آپ پہ روزے فرض کر دیے کہ جب تو بھوکا ہوگا تو تیری فرما برداری بڑھ جائے گی، اور یقیناً رمضان میں اللہ کی فرما برداری بڑھ جاتی ہے۔ آپ زیادہ بہتر طریقے پہ پاکیزہ ماحول آپ کے ہاں پہلے سے بہتر ہو جاتے ہیں کہ مسجدیں بھر جاتی ہیں، گھروں میں قرآن حکیم کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے، گھروں میں صلاۃ و تسبیح کی نماز شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تزکیہ کے انداز ہیں۔ اگر نفسیاتی بیماریوں سے بچنا ہے اور جسمانی عوارض سے بچنا ہے اور روحانی بیماریوں سے بچنا ہے
تو اس کے لیے سب سے بڑا راستہ تزکیہ نفس کا ہی ہے۔ اور اس کے لیے کیا ہوگا؟ آپ کو اپنے آپ کو مانیٹر کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اللہ جب کسی پر رحمت کا ارادہ فرماتا ہے اس کی آنکھ اس پر کھول دیتا ہے، اس کی آنکھ اس پر کھول دیتا ہے، انسان اپنا احتساب شروع کر دیتا ہے۔ اور جب تک خود احتسابی نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان کا تزکیہ ہو سکے۔ جب یہ تسلیم ہی نہیں کرے گا کہ یہ نقائص مجھ میں ہیں، درستگی کہاں سے ہو جائے گی؟ پہلے اس کو یہ تسلیم کرنا ہے کہ مجھ میں یہ خامیاں ہیں، یہ کوتاہیاں ہیں، نفسیاتی بیماریاں ہیں، جسمانی عوارض ہیں۔ پاکیزگی، طہارت، اس کو نصف ایمان کہا جاتا ہے۔ اندازہ لگا لیں باقی ساری چیزیں ایک طرف اور پاکیزگی ایک طرف، مگر کیا وضو کر لینا، ہاتھ دھو لینا، پاؤں دھو لینا، کونیاں دھو لینا، ناک میں پانی چڑھا لینا، اس سے آدھی پاکیزگی مل جاتی ہے، اس سے آدھا ایمان مل جاتا ہے۔ پاکیزگی میں سر فہرست سب سے پہلے آپ کی آنکھیں آتی ہیں۔ اگر یہ کسی کے مال پہ، کسی کی عزت پہ، کسی کی ماں بیٹی بہن پہ نہیں اٹھتی تو ان کی پاکیزگی اول ہے، یہ پہلی شرط ہے پاکیزگی کی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تیرے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحت مند ہو تیرا سارا جسم صحت مند ہے، وہ تمہارا دل ہے۔ جب یہ بات کی جاتی ہے تو دل سے مراد اس میں اٹھنے والے خیالات ہیں، آرزویں ہیں، دوسروں کے بارے میں گمان ہے، تو اپنے دل کو بھی پاک کرنا ہے۔ پھر آپ کی زبان کی پاکیزگی ہے کہ اس سے شرکیہ کلمے نہ نکلیں، فحش کلامی نہ ہو، آپ کی زبان سے غیبت نہ ہو، آپ کی زبان سے بہتان نہ ہو، کسی پر اعتراض نہ ہو، یہ زبان بھی آپ کو پاک کرنی ہے۔ پھر آپ کے کان فحش کلام اور فحش باتیں نہ سنیں، اس سے رک جائیں۔ آپ کے ہاتھوں سے کسی کی عزت جان مال کو کوئی نقصان نہ پہنچے، آپ کے پاؤں ایسے کاموں میں ملوث نہ ہوں جہاں کسی کا نقصان ہونے کا، کسی کی عزت و آبرو کا، کسی جان و مال کا، کوئی کسی قسم کا بھی اس کے ذوف نہ ہو۔ پاکیزگی سب سے پہلے رزق کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تیرے پیٹ میں حرام کا نوالا ہے اور تیرے گلے میں حرام کی قمیض ہے، تیری نماز روزے سے اللہ کو کیا لینا دینا؟ اپنے رزق کو پاک کرنا ہے۔ پاکیزگی کی مثال میں اکثر دیا بھی کرتا ہوں، دی بھی ہے۔ ایک بزرگ ایک گاؤں سے گزر رہے تھے تو وہاں لوگ کنویں میں سے پانی کے ڈول نکال کر باہر پھینک رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا لوگوں سے بھی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کنویں میں کتا گر گیا تو کنویں کو پاک کر رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کتا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو کنویں کے اندر ہے۔ تو پھر کنویں کیسے پاک ہوگا؟ کیا پاکیزہ ہو جائے گا؟ تو پہلے کتا نکالنا ہے۔ تو کتا کیا ہے ہمارے اندر؟ لالچ، غصہ، دوسرے کے مال کا طمع، حسد، یہ وہ ناپاکیاں ہیں جو ہمارے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، اور جب تک ہم انہیں کھرچ کے نہیں نکالیں گے تو کیا ہمارا من پاک ہو جائے گا؟ کیا ہم طہارت حاصل کر لیں گے؟ یہ غور طلب بات ہے، یہ اتنا آسان مضمون نہیں ہے کہ جس کو پاکیزگی نصف ایمان کہا گیا ہے۔ ہمارے ہاں تو ویسے ہی ہمارے شہروں میں اور گاؤں میں اور گلیوں میں کوڑے کے ڈھیر ہیں، ہر جگہ پانی کے تعفن کے بدبوؤں سے جہاں سے بھی آپ گزریں گے آپ کو فیس کرنے پڑیں گے۔ مسلمان کے لیے تو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ اس کا ماحول اتنا گندا ہو۔ آپ دیکھیں نا، آپ پہ اللہ نے پابندی لگائی ہے کہ میرے حضور نہیں جھک سکتے جب تک کہ یہ چیزیں دھو نہ لو۔ ہم نے دھونے سے مراد صرف پانی کا استعمال کر لیا، ورنہ تیمم کی اجازت اس نے نہیں دی، پانی تو نہیں استعمال ہوتا۔ مسح کرنے کی اجازت نہیں دی، مسح میں بھی پانی استعمال نہیں ہو رہا۔ مقصد کیا ہے؟ آپ کو یہ سکھانا مقصود ہے
کہ جتنی قوتیں تجھے دی ہیں ان کا مس یوز کرنا جو ہے وہ پاکیزگی کے خلاف ہے۔ ان کا صحیح استعمال اللہ کی فرما برداری میں جائز استعمال وہ ہے طہارت اور وہ ہے پاکیزگی، کہ اپنے ہاتھوں کو، اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی کان کو، اپنے جسم کے دیگر اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں کہیں استعمال نہ کیا جائے۔ اللہ کی فرما برداری میں ان کا استعمال جو ہے وہ طہارت ہے، وہ پاکیزگی ہے۔ ان برائیوں سے اپنے آپ کو روک لینا جو برائیاں اللہ نے منع فرمائی ہیں۔ اللہ کی فرما برداری میں دو ہی چیزیں ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے کہا ہے کریں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے کہا ہے نہ کریں۔ جن چیزوں سے پروردگار عالم نے روکا ہے ان سے رک جائیں۔ اگر آپ ان سے رک گئے تو آپ نے طہارت حاصل کر لی، اور اگر آپ اپنی من مرضی کر رہے ہیں اور اللہ کے فرمان جو ہیں، اللہ کے احکامات جو ہیں اس کو نہیں مان رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ طہارت کی زندگی حاصل نہیں کر پائے۔ اللہ جوئے سے روکتا ہے، آپ جوا کھیل رہے ہیں۔ اللہ شراب نوشی سے روکتا ہے، آپ شراب پی رہے ہیں۔ اللہ کسی کا خون بہانے سے روکتا ہے، آپ اس کا خون بہا رہے ہیں۔ کسی کے فوش کلامی کر رہے ہیں، گالی بک رہے ہیں، تھپڑ مار رہے ہیں، کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہیں جس سے اللہ نے آپ کو روکا ہے، تو جب تک آپ وہ رکیں گے نہیں آپ طہارت حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے حقوق کو بہت زیادہ اہمیت دی، روکا، فرمایا تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کو گالیاں بکتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگ کہاں سے آ گئے جو اپنے والدین کو گالیاں بکتے ہیں؟ فرمایا جو کسی اور کے ماں باپ کو برا کہتے ہیں، ان کے بدلے میں جب ان کے ماں باپ کو برا کہا جاتا ہے تو وہ اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو طہارت میں دو چیزیں ایسی ہیں جن سے سب سے زیادہ ہم برائی کا کام کرتے ہیں۔ ایک ہماری آنکھیں جو ہمارے من کو گندا کرتی ہیں۔ اگر ہم اپنی آنکھوں کو روک لیں اور ان پہ کچھ پابندی لگا لیں تو بے شمار ناپاکی اور نجاست سے ہم بچ سکتے ہیں، پاکیزگی حاصل ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا ہے آپ کا منہ، آپ اس میں ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو پراپر پاکیزہ نہیں ہوتی، ایسا مال کھاتے ہیں جس میں حرام کے نوالے شامل ہوتے ہیں، رشوت کی یا چوری چکاری کی یا برائی کی کمائی شامل ہوتی ہے، ایسی گفتگو کرتے ہیں جو فوش ہوتی ہے، الزام تراشیاں کرتے ہیں۔ تو اگر دو چیزوں پہ آپ خاص نگاہ رکھیں اور جستجو کریں کہ اپنی نظر کو پاک رکھنا ہے، اپنی زبان کو پاک رکھنا ہے، تو پھر آپ طہارت کے مفہوم کو جو نصف ایمان ہے وہ آپ کو پورا مل جائے گا۔ اور یہ اگر آپ نے کر لیا تو آپ کی اگلی منزلیں آسان، زندگی آسان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ مقربین میں شامل ہو جائیں گے، ان کا قرب آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ آپ کوئی عبادت کر سکتے ہیں طہارت کے بغیر؟ آپ کی جگہ اگر پاک نہ ہو، اب میں نے کئی مسجدیں نالوں پہ تعمیر دیکھی ہیں کہ نالے کا تحفظ مسجد میں جا رہا ہے، انہوں نے یہ سوچے ہی نہیں نالے کے اوپر مسجد کیسے بنا دی بھائی۔ تو صاف ستھری پاکیزہ جگہ ہونی چاہیے، ماحول پاکیزہ ہو، آپ کا لباس پاکیزہ ہو، اس کا قیمتی ہونا مشروط نہیں ہے، پاکیزہ ہونا مشروط ہے، کہ اس پہ گندگی نہ لگی ہوئی ہو، تعفن نہ ہو۔ تو نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رواج دیا مسجدوں میں خوشبو لگا کے جانے کو، اور منع فرمایا کہ بدبودار چیزیں کھا کے ہماری مسجدوں میں نہ آؤ، منع فرما دیا کہ مسجدوں میں انٹر ہی نہ ہو بدبودار چیزیں کھا کے۔ اتنا زیادہ پاکیزگی کو آپ نے سامنے رکھا، کیونکہ جسمانی پاکیزگی